حضرت یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا، اے یونس علیہ السلام بستی میں جاؤ، وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو، وہ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں، ان کو محبت اور امن سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی آپ علیہ السلام اپنے قدم مبارک لے کر بستی میں پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام مسلسل لوگوں کو اللہ کا دین سمجھاتے رہے کہ آپس میں لڑنا، جھگڑنا اور نفرت کرنا یہ اللہ کو سب باتیں پسند نہیں ہیں، لیکن افسوس وہاں کے لوگ آپ کی توہین کرتے رہے اور اس پیغام حق کو مذاق سمجھتے رہے۔ بالآخر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے 600 سال تبلیغ کرنے کے بعد فرمایا، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور غصے میں اس بستی کو چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر آپ نے اس بستی کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس بستی پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ بستی کے لوگ کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس بستی کے تمام لوگ زمین پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی کی گہار لگانے لگے اور اپنے گناہوں کو قبول کرنے لگے۔ یہاں تک 3 دن گزر گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور یوں عذاب ٹل گیا اور بستی کے لوگ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے منتظر ہو گئے۔ ہاں یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر کہیں دور جا رہے تھے۔ اتنی دیر میں سمندر کا طوفان کشتی کو ڈبونے لگا۔ کشتی کے سردار نے کہا، جو سامان کشتی میں ہے جلدی سے سمندر میں پھینک دو، ایسا نہ ہو کہ ہم سب ڈوب جائیں۔ کشتی کا سارا سامان پھینک دیا لیکن کشتی نہیں سنبھلی۔ کشتی کے سردار نے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو سمندر میں اترنا ہوگا، پھر شاید کشتی سنبھل جائے۔ کشتی میں بیٹھے سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سردار نے کہا، سب کے نام کی پرچی ڈالتے ہیں، جس کا نام آئے گا اسے قربانی دینی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ بس سب کے نام تحریر کیے گئے اور گرہ اندیزی کری گئی۔ تینوں بار پرچی نکالنے پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ تو آپ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، میں سمجھ گیا یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں آئے، اللہ تعالیٰ نے فوراً مچھلی کو حکم دے دیا کہ جا میرے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ، نبی کو تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ جلدی سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے لگے اور آپ علیہ السلام اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے مالک، جو کام تو نے میرے لیے چنا وہ کام میں نہیں کر پایا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ بس حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نبی علیہ السلام کو خشکی کی طرف رکھ دے۔ تو مچھلی نے اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی کی طرف اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم گل چکا تھا، تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری حفاظت فرما تاکہ میں بستی میں جا کر ان لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کرے اور اپنے پھلوں سے حضرت یونس علیہ السلام پر غذا عطا کرے، اور یوں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام صحت مند ہو گئے اور بستی کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔